بعض اوقات بڑے انوکھے واقعات ہوتے ہیں۔ میں نے آج رات پرانی حویلی میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کی تیاری کرتا رہا تھا۔ تیاری کیا تھی؟ بس خود کو ہمت دلا رہا تھا، کیونکہ پرانی حویلی میں گھر کے باہمت بڑے بھی کبھی داخل ہونے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ رات کے 9 بجے تھے کہ تایا ابو کے ایک بہت گہرے دوست برقی صاحب پشاور سے آ گئے۔ ان کے اہل خاندان ساتھ تھے۔ برقی صاحب لاہور جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی کار خراب ہو گئی۔ کار کو ٹھیک کراتے دن گزر گیا، پھر کار ٹھیک ہوئی تو ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ چنانچہ انہوں نے رات یہاں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ بن بلائے مہمان بے شک ناگوار گزرتے ہیں، لیکن یہ تمہاری بھابھی تمہارے بارے میں کچھ زیادہ اچھے خیالات رکھتی ہے۔ کہنے لگی، رحمت بھائی کے بارے میں ایسی بات خواب میں بھی نہیں سوچی جا سکتی کہ وہ ہمارے آنے سے پریشان ہو جائیں گے۔ بھابھی ایک اعلیٰ نسب کی خاتون ہے، بندوں کو سمجھتی ہیں، تایا ابو نے ہنستے ہوئے کہا۔ ان کے درمیان چونچیں چلتی رہیں، لیکن میں پریشان تھا۔ برقی صاحب کے آ جانے سے رت جگہ ہو سکتا تھا اور حویلی میں چہل پہل ہوتی۔ اس سے میرے کام میں دشواری ہوتی۔ برقی صاحب پشاور میں رہتے تھے، لیکن ان کے باقی اہل خاندان لاہور میں تھے۔ ان کی اولادیں لاہور میں پڑھتی تھیں اور وہاں ان کی شاندار کوٹھی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اشرف میاں کو آگے تعلیم دلانے کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے رحمت خان؟ انشاءاللہ یہ آگے پڑھیں گے، تایا ابو نے کہا۔ یہاں گجر گھاٹ میں؟ برقی صاحب تنزیہ بولے۔ یار میرے گھر کو اتنی حقارت سے تو نہ دیکھو، تایا ابو بولے۔ حقارت کی بات نہیں، معاف کرنا، تم لوگ ارب پتی ہو، صدیوں سے یہاں رہتے ہو۔ تم اگر چاہتے تو یہاں تعلیم کے انتظامات کر سکتے تھے، اسکول، کالج، بلکہ یونیورسٹی بھی قائم کر سکتے تھے۔ تمہارا فرض تھا، لیکن افسوس تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ شکر ہے تم نے لوگوں کہہ دیا، بس ہر شخص کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے۔ ایک انسان اگر کچھ سوچ بھی لیتا، تنہا کچھ نہیں کر سکتا۔ تایا ابو نے کہا، برا مت مانو، میں تم سے یہ بات کہہ دیتا ہوں، ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا تھا۔ تمہیں یہاں کے حالات بھی معلوم ہیں۔ ہاں جی، تم لوگوں کی سلامتی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ویسے اشرف خان کی تعلیم لاہور میں مکمل ہوگی، وہاں گھر موجود ہے، بچے موجود ہیں، سب مل جل کر رہیں گے، یہ وہاں آرام سے پڑھیں گے، کیوں بھابھی جی؟ اس بار برقی صاحب نے امی سے کہا تھا۔ جی ہاں، میں یہی چاہتی ہوں کہ اشرف لاہور میں تعلیم حاصل کرے، بس جو بھائی صاحب طے کریں گے، میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ امی نے کہا، بھابھی آپ میری بھابھی ہی نہیں سگی بہنوں جیسی ہے، اگر آپ بھی لاہور آ جائیں تو میری بڑی مشکل حل ہو جائے۔ وہاں آپ کے دوسرے بچے بھی پڑھتے ہیں، انہیں ایک ذمہ دار بزرگ خاتون مل جائیں گی اور میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ زیب النساء کو جواب دیں، میرا بولنا ضروری ہے۔ زیب النساء کے بڑے گھر میں موجود ہے، لیکن جو مقام ان کا ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا۔ مرحوم عظمت خان کے بعد انہوں نے جس طرح حویلی کی ریت رواج سنبھالے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ ہاں، اشرف کی بات اور ہے، ہم نے کئی بار انہیں لاہور روانہ کرنے کے بارے میں سوچا ہے۔ ذہن میں ہاسٹل ہی آیا تھا، لیکن واقعی تمہارا گھر ہے، وہاں بچوں کے ساتھ رہیں گے تو ان کا بھی دل لگا رہے گا۔ بات خاصی طویل ہو گئی تھی، اس لیے میں وہاں سے اٹھ گیا۔ مجھے اپنا کام کرنا تھا، کسی نے میرے اٹھنے پر اعتراض نہیں کیا تھا اور میں وقت گزرنے کا انتظار کرتا رہا۔ مجھے اندازہ تھا کہ آج حویلی میں کافی رات تک رونق رہے گی، لیکن میں جو ارادہ کر چکا تھا اس میں ترمیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ موسم بھی آج کمال کا تھا، ہلکی ہلکی رمجھم ہونے لگی تھی، بادل تو سرے شام ہی سے چھائے ہوئے تھے، بوندا باندی تھوڑی دیر پہلے شروع ہوئی تھی۔ اس وقت رات کے 11 بجے تھے۔ میں کیل کانٹے سے لیس ہو کر باہر نکل آیا۔ حیرت ناک طور پر برقی صاحب بھی آرام گاہ میں سونے چلے گئے تھے اور حویلی میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پرانی حویلی اپنے اندر بھیانک داستانے سمیٹے خاموش کھڑی تھی۔ ہاں، دور شمشان گھاٹ میں ایک چتا سے دھواں اٹھ رہا تھا، غالباً کوئی تازہ مردہ جلایا گیا تھا اور اسے بھسم کرنے والے واپس جا چکے تھے۔ میں نے ایک نگاہ پرانی حویلی پر ڈالی اور مردانہ وار اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس حویلی سے بڑی ہولناک داستانیں جڑی ہوئی تھی، میرے دل میں اشتیاق تھا اور میں ان داستانوں سے واقف ہونا چاہتا تھا۔ ابھی میں حویلی سے کوئی 20 گز کے فاصلے پر تھا کہ اچانک املی کے ایک درخت سے ایک پرندہ اڑا اور اس کے پروں کی تیز آواز پر میری نظریں اس کی طرف اٹھ گئی۔ پرندہ مجھ سے کوئی 5 گز کے فاصلے پر زمین پر اتر گیا۔ تب میں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ پرندے کا حجم بڑھا اور پھر وہ ایک خوبصورت لڑکی کا روپ دھار گیا۔ سلک کے خوبصورت لبادے میں ملبوس حسین لڑکی منیکا تھی۔ ارے منیکا تم؟ میرے منہ سے حیران کن آواز نکلی۔ ہاں چھوٹے راجکمار، میں ہی ہوں۔ تم یہاں کیسے آ گئی؟ میں جاتی ہی کہاں ہوں چھوٹے راجکمار؟ کیا مطلب؟ آپ کے بنا من لگتا ہی نہیں ہے، تھوڑے سمے دور رہو تو جی لوٹنے لگتا ہے، بس دیکھ لیتی ہوں تو شانت ہو جاتی ہوں۔ میں خاموش ہو گیا، اس کی باتوں کا کیا جواب دیتا۔
और हकीकत यह है कि अभी मैं हुस्न और इश्क के रमूज से वाकिफ भी नहीं हुआ था। मेरी चिंता मत करना छोटे महाराज, मैं अपने मन की बात खुले मन से कह देती हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं आपसे आपका प्रेम मांगूं। हमारे धर्म अलग है। मैं अगर चाहूँ भी तो आपका धर्म नहीं अपना सकती, क्योंकि मैंने 7 प्रभुगताएं प्रकट की हैं। 7 प्रभुगताएं? मैंने उलझे हुए लहजे में कहा। हाँ, भवानी देवी का ज्ञान स्थान। मेरे पिता जमुना दास भी भवानी के दास हैं। भवानी देवी अच्छे कामों की देवी है, और सिर्फ वो है जो काले जादू की तमाम मधुराओं का तोड़ है। यानी वो जो काली देवी कलकत्ते वाली से भेंट ले सकती है और उसके कर्मों का तोड़ कर सकती है, लेकिन उसके पैरोकारों को 7 प्रभु गीताएं भोगनी होती है, तब वो भवानी का दास बन सकता है और इसका ज्ञान ले सकता है। इन प्रभु गीताओं में क्या करना होता है? मैंने दिलचस्पी से पूछा। एक बात कहूँ छोटे महाराज? हाँ बोलो। आपको याद है पिताजी ने आपसे क्या कहा था? किस बारे में? मुझे याद नहीं। जब आपने उनसे कहा था कि आप जादू विद्या लेना चाहते हैं। ओह हाँ, उन्होंने मना किया था। सिर्फ मना नहीं किया था, बल्कि उन्होंने कहा था कि संसार का सबसे बड़ा ज्ञान आपकी बड़ी किताब में मौजूद है। इससे बड़ा ज्ञान किसी प्रज्ञा में नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा की किताब है। अब मुझे भी एक बात बताओ मनिका। जी महाराज, अगर तुम हमारी बड़ी किताब को इतना मानते हो तो हमारे धर्म में क्यों नहीं आ जाते? मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? इसका कारण है महाराज। बताओ। आपके यहाँ संतान पैदा होती है तो उसके कान में पवित्र शब्द कहे जाते हैं और आपका धर्म पक्का हो जाता है। इस तरह हमारे यहाँ दूसरे काम किए जाते हैं। पंडित श्लोक पढ़ते हैं और भी बहुत कुछ होता है, और हमें हमारे धर्मों का पता चल जाता है। हमारे और आपके धर्मों में फर्क रखा जाता है। पंडितों का यही काम होता है। मैं, मेरे पिताजी और बहुत से ऐसे जो धर्मों के बारे में जानना चाहते हैं, ज्ञान हासिल करके जानकारी हासिल करते हैं, दूसरे धर्मों का प्रयोग करते हैं और हर धर्म की बुराइयों से वाकिफ होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपना धर्म छोड़ दें। हमारा धर्म हमारे लिए बहुत कुछ है। ठीक, अच्छी बात है। पिताजी ने आपको जादू सिखाने से इसलिए मना किया था कि वो आपके धर्म से अलग है। इसके लिए हिंदू बनना पड़ता है? नहीं, इसके लिए बेधर्म होना पड़ता है। अगर कोई मुसलमान काला जादू सीखता है तो उसका धर्म न मुसलमान का रहता है न हिंदू का। वो बेधर्म हो जाता है। उसे काले धर्म वाला कहा जाता है, जिससे हिंदू भी नफरत करते हैं। और कुछ पूछेंगे छोटे राजकुमार? नहीं, तुम बहुत अच्छी हो मनिका। तुम्हारे पिताजी भी बहुत अच्छे हैं। मनिका ने मुझे अजीब सी नजरों से देखा, फिर बोली, भगवान आपको संसार की बुरी नजरों से हमेशा बचाए। मैं तुम पर बहुत रश्क करता हूँ मनिका। काश मुझे भी तुम जैसा इल्म आ जाए। तुम सब कुछ बन सकती हो। खूबसूरत परिंदा बनकर फजाओं में उड़ सकती हो। खूंखार दरिंदा बनकर अपने दुश्मनों को चीर फाड़ कर सकती हो। पिताजी मुझे संसार की सारी बातें बताते रहते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारे धर्म में भी है, इसे ऋषिमुनि होते हैं, कि संसार उनके सामने कुछ नहीं होता, मगर वो सब कुछ भगवान नहीं, मेरा मतलब है खुदा से मांगते हैं, देवी देवताओं से नहीं। और फिर जो करते हैं खुदा की खुशी के लिए करते हैं। बड़े से बड़ा वरदान भी उनके सामने चींटी से भी हकीर हो जाता है। वो कभी किसी के लिए बुरे काम नहीं करते। हाँ, बुराई के खात्मे के लिए जरूर काम करते हैं। काश मुझे भी कोई ऐसा साहिब इल्म मिल जाए। एक बुजुर्ग मिले थे, लेकिन मैं उनके दिए हुए तावीज की हिफाजत नहीं कर सका। मैंने महबूब इलाही को याद करते हुए कहा, पिताजी कहते हैं तुम्हारे यहाँ ज्ञान की बहुत सी मंजिलें होती हैं। पीर, फकीर, दरवेश, मजजूब, कुतुब अब्दाल, ये बड़े शक्तिमान होते हैं और कोई इनके सामने नहीं टिकता। मुझे कहीं से इनका पता मिल सकता है? पिताजी से पूछकर बताऊंगी। दफातन में चौंक पड़ा। मैं मनिका की मयत में अपनी असल काम को भूल गया था। मेरा ये मिशन बिल्कुल खुफिया था। मैं किसी को इस बारे में नहीं बताना चाहता था, लेकिन मनिका ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त और हमदर्द थी। मैं इसकी इस बात से बहुत मुतासिर हुआ था कि वो मेरी हिफाजत के लिए मेरे आसपास ही रहती है। इसे अपने राज में शरीक कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने सोचा, मनिका, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जी छोटे राजकुमार। तुम मुझे राजकुमार क्यों कहती हो? मुझे ये अच्छा लगता है, वो प्यार से बोली। खैर मनिका, मैं इस वक्त एक जरूरी काम से निकला था। जी छोटे राजकुमार, मैं पुरानी हवेली की सैर करने जा रहा हूँ। अरे क्यों? इस हवेली से मेरे दादा जान की जिंदगी की दास्तानें वाबस्ता हैं। वहाँ कोई नहीं जाता। सब कहते हैं कि वहाँ सिर्फ बदरूहों का राज है। मैं इन बदरूहों को करीब से देखना चाहता हूँ। असल में मनिका, मेरे खानदान के साथ जो कुछ हुआ है मैं उसे माफ नहीं कर सकता। मैं देखूंगा ये कैसे मेरी जान लेती है।
میں ان دشمن روحوں سے اپنے خاندان کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ چھوٹے راجکمار، میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں آج پرانی حویلی کا جائزہ لینے جا رہا ہوں، لیکن میں نے دل سے تمہیں اپنی دوست مان لیا ہے، اس لیے میں تم سے کچھ نہیں چھپا رہا۔ یہ بہت مشکل کام ہے راجکمار جی، میں اسے کر کے رہوں گا، میں نے جوش سے کہا۔ بھگوان آپ کی سہایتا کرے، لیکن جب آپ مجھے اپنی داسی مانتے ہیں تو میری کچھ باتیں بھی مان لیجئے۔ بولو۔ آپ کی رشی منی سے میرا مطلب ہے اپنے دھرم کے کسی عالم سے گیان سیکھیے، یہ ضروری ہے، پھر آتمائیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، اس کے بنا آپ ان کے مقابلے پر نہ آئیں۔ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں، کاش مجھے ایسا کوئی عالم مل جائے، میں نے اداسی سے کہا، پھر چونک کر بولا، لیکن منیکا میں اس وقت حویلی ضرور دیکھوں گا۔ منیکا سوچ میں ڈوب گئی، پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ حویلی میں چلوں گی۔ تم؟ میں نے ہچکچا کر کہا، بھگوان کے لیے مجھے اس کے لیے منع نہ کرنا، آپ اندر جاؤ گے اور میں یہاں پاگلوں کی طرح تڑپتی رہوں گی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہو گیا، اور میں آپ کو ایسے اندر نہیں جانے دوں گی۔ کیا مطلب؟ آپ کا شریر یہاں رہے گا اور آتما اندر جائے گی۔ آتما یعنی روح؟ ہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، میں کر سکتی ہوں، میں آپ کی آتما کو تھوڑی دیر کے لیے شریر سے دور کر دوں گی اور آپ کو حویلی میں لے چلوں گی، پھر وہاں اگر کوئی بری روح ہوئی تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ارے واہ، میرا بدن کہاں رہے گا؟ یہیں کسی پیڑ پر چھپا دوں گی۔ یہ میری زندگی کا سب سے انوکھا تجربہ ہوگا، بے حد دلچسپ، بہت عجیب۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، میں نے کہا، اور منیکا مسکرا دی۔ پھر اس نے چاروں طرف دیکھا اور بولی، ادھر آ جاؤ چھوٹے راجکمار۔ اس نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا۔ یہ پیپل کا ایک بہت قدیم درخت تھا۔ ایک بار والد صاحب نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، اشرف، اس درخت کو دیکھو، یہ صدیوں پرانا ہے، ہمارے ملکان خاندان کی طرح۔ صدیوں پرانا؟ ہاں، دادا صاحب بتاتے تھے کہ یہ ان کے دادا سے پہلے کا درخت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انہیں اس سے پہلے کی تاریخ معلوم نہیں ہے، یہ درخت اس سے بھی پرانا ہے۔ تو یہ درخت اتنا ہی پرانا تھا، بے حد گھنا اور بہت بڑے رقبے پر پھیلا ہوا۔ منیکا مجھے اس درخت کے پیچھے لے گئی اور پھر اس نے مجھے درخت کے تنے سے لگا کر کھڑا کر دیا۔ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دو چھوٹے راجکمار، اس نے کہا، اور میں نے دونوں ہاتھ اوپر کر کے درخت کے تنے سے لگا دیے۔ منیکا مجھے دیکھنے لگی تھی، میں نے اس کی آنکھوں کے رنگ بدلتے دیکھے، آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں غائب ہوتی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ اس کی پتلیاں بالکل گم ہو گئیں۔ پھر اس کی آنکھوں کے ڈیلے ہلکا نیلا رنگ اختیار کر گئے اور مجھے اپنا بدن ہلکا محسوس ہونے لگا۔ پھر ایک انوکھی بات ہوئی، میں آہستہ سے اپنی جگہ سے ہٹا اور درخت سے ایک گز پیچھے ہٹ گیا، لیکن میں بدستور درخت سے لگا کھڑا تھا۔ یہ کیا؟ میں دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، میرا بدن درخت سے لگا کھڑا تھا اور میں اس سے ایک گز پیچھے کھڑا اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا منیکا؟ بمشکل میرے منہ سے نکلا۔ آپ کا شریر آتما سے دور ہو گیا ہے، اب وہ مٹی کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن میں تو یہاں ہوں۔ ہاں، یہ آپ کی آتما ہے، آپ اس دوسرے درخت کے پاس جائیں۔ دوسرے درخت کے پاس؟ ہاں، آتما صرف ایک لطیف احساس ہوتا ہے، اس کا کوئی بدن نہیں ہوتا، جاؤ اس درخت کے پاس جاؤ۔ اس نے دوبارہ کہا اور میں نے اس درخت کی طرف قدم بڑھا دیے۔ پھر میں درخت کے پاس پہنچ گیا اور میں نے کہا، اب کیا کروں؟ اس درخت کے تنے سے دوسری طرف نکل جاؤ، جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اسے کر کے دیکھو، چلو تجربہ کرو۔ اور میں نے اپنی زندگی کا انوکھا تجربہ کیا، میں ہوا کے کسی جھونکے کی طرح اس درخت سے گزر گیا تھا۔ اوہ، کیسا عجیب لمحہ تھا یہ، میں کچھ بھی نہیں تھا، میرے سارے وجود میں گدگدیاں ہو رہی تھیں۔ میں نے بڑی دلچسپی سے پوچھا، کیا اس طرح میں ٹھوس دیواروں سے بھی گزر سکتا ہوں منیکا؟ ہر چیز سے مہاراج، وہ بولی۔ کتنا اچھا ہے یہ سب منیکا، اگر میں اسی طرح رہنا چاہوں تو کتنا عجیب ہے یہ سب، میں کہیں بھی کسی بھی جگہ جا سکتا ہوں، ہواؤں میں اڑ سکتا ہوں۔ بھگوان نہ کرے چھوٹے راجکمار، منیکا تڑپ کر بولی۔ کیوں؟ ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ جیون نہیں ہوگا، ایک بھٹکتی آتما جس کا کوئی شریر نہیں ہوگا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑتا ہے مہاراج، شریر اور آتما کا ملاپ ہی جیون کہلاتا ہے چھوٹے راجکمار۔ بھگوان نہ کرے آپ کا شریر آپ کے پاس نہ ہوگا تو آپ جیتے کہاں کہلائیں گے؟ آپ کا شریر تو 4 دن کے بعد ہی ماٹی بن کر ختم ہو جائے گا، آتما کہاں بھٹکتی رہے گی، کون جانے؟ میں حیران رہ گیا، واقعی ایک ہوا کی شکل اختیار کر کے زندگی کیا رہ جائے گی، نہ کسی کو چھو سکو، نہ کسی سے بات کر سکو۔ میں ہنس کر رہ گیا۔ تب وہ بولی، میں آپ کے شریر کو اس درخت پر چھپا دوں، اور پھر وہ پیپل کے درخت پر پہنچی،
اس نے میرے تنے سے لگے ہوئے بدن کو درخت پر چڑھ کر اوپر کھینچ لیا اور پھر پتوں میں چھپا کر نیچے اتر آئی۔ آؤ چلے، اس نے کہا اور میں اس کے ساتھ حویلی کی طرف چل پڑا۔ مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں زمین پر چل رہا ہوں۔ میرے پاؤں زمین سے اٹھے ہوئے تھے اور میں جیسے ہوا میں تیر رہا تھا۔ یہ بھی میری زندگی کا انوکھا تجربہ تھا۔ اس طرح ہم پرانی حویلی میں داخل ہو گئے۔ حویلی صحیح معنوں میں آسیب زدہ لگ رہی تھی۔ پورا ماحول بے حد بھیانک لگ رہا تھا۔ محسوس ہو رہا تھا کہ بہت سی آنکھیں ہماری طرف نگران ہیں، بہت سی دبی دبی سرگوشیاں کی جا رہی ہیں۔ ان میں سے کچھ آوازیں نمایاں ہو جاتی تھیں: مامون خان، درندہ، ظالم، مار دو، ختم کر دو۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ میرے کان سرگوشیاں سن رہے تھے، لیکن میرے دل میں خوف کا کوئی گزر نہیں تھا۔ میرے کان سن رہے تھے، لیکن مجھے اس کا کوئی خاص احساس نہیں تھا۔ دفعتاً مجھے خیال آیا اور میں نے کہا، منیکا، جی میرے چھوٹے راجکمار، کیا ہم گنگا سری کے محبوب رام سروپ کی لاش تلاش کر سکتے ہیں؟ گنگا سری رات کی تاریکیوں میں اپنے محبوب کی لاش حویلی میں تلاش کرتی پھرتی ہے۔ دیوانی ہے وہ، منیکا نے کہا۔ وہ کیوں؟ اگر اس کا شریر حویلی میں ہوتا تو اسے ضرور مل جاتا۔ بڑے مہاراج نے ضرور اسے دریا میں بہا دیا ہوگا۔ یہاں سے کچھ دور سے راوی گزرتا ہے، لاش اس میں بہا دی گئی ہوگی۔ آتمائیں سب کچھ تلاش کر لیتی ہیں، لیکن بہتے پانی میں ہر طرح کا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ نہ وہاں آتماؤں کا گزر ہو سکتا ہے، نہ کوئی جادو بھگوان کی مرضی کے خلاف کام کرتا ہے۔ رام سروپ کی لاش دھرتی کے کسی کونے میں دبی ہوتی تو گنگا سری اسے حاصل کر لیتی۔ بہتا پانی اسے کہیں سے کہیں لے گیا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے چھوٹے راجکمار، سارے بڑے دریا سمندر میں گرتے ہیں، اور سمندر اتنا بڑا ہے کہ ساری دھرتی اس کا ایک کونا بھی نہیں ہے۔ اوہ واقعی، میں نے کہا۔ پھر میں نے کہا، اور گنگا سری کی پازیب کا تم نے کیا کیا جو میں نے تمہیں دے دی تھی؟ وہ میرے پاس ہے، تم اس کا کیا کرو گی؟ کیوں پوچھ رہے ہو چھوٹے راجکمار؟ منیکا عجیب سے لہجے میں بولی۔ کوئی خاص وجہ نہیں چھوٹے راجکمار، وہ اس کی دکھتی رگ ہے۔ کیا مطلب؟ محبوب کا تحفہ۔ اوہ، کیا وہ اسے رام سروپ نے دی تھی؟ ہاں، اسی نے دی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ وہ اس سنسار سے جانے کے بعد بھی اسے ساتھ رکھے گی۔ وہ اسے اپنی چتا میں اپنے ساتھ مجسم کرا لے گی، تاکہ جب وہ دوسرا جنم لے تو رام سروپ اسے پہچان سکے اور انہیں دوسرے جنم کا ساتھ بھی مل جائے۔ اتنا چاہتی تھی وہ رام سروپ کو، اس سے بھی زیادہ۔ اور مامون خان نے نہ صرف انہیں جدا کر دیا، بلکہ اس کے پریمی کو بھی قتل کرا دیا، اور اسے بھی۔ یہ تو واقعی افسوس کی بات ہے۔ ہاں، انیائے تو ہوا ہے اس کے ساتھ، پر اس میں آپ کا تو دوش نہیں ہے۔ پریوار میں ایک دوسرے کے ہمشکل تو پیدا ہو جاتے ہیں، ان سے تو بدلہ نہیں لیا جاتا، نہ ہی پورے پریوار سے بیر باندھی جاتی ہے۔ انہوں نے تو تمہارے پریوار کے بہت سے لوگوں کی جان لے لی ہے۔ زیور سے کیا ہوگا؟ اس کا پریمی اسے تلاش نہ کر سکے گا۔ تمہارا دھرم یہ سب نہیں مانتا، لیکن یہ ہمارے دھرم کی بات ہے۔ کاش میں تمہاری طرح یہ ساحرانہ قوتیں حاصل کر سکتا۔ کاش جمنا داس جی مجھے یہ سب سکھا دیتے جو انہوں نے تمہیں سکھایا ہے۔ وہ ایسا کر بھی سکتے ہیں، لیکن اصل وجہ میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ اس کے لیے دھرم نشٹ کرنا پڑتا ہے، پھر اپنا دھرم چھوڑ کر سب سے پہلے کائر بننا پڑتا ہے۔ وہ برے کام کرنے پڑتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے۔ ایسے منشیہ کا کسی دھرم سے کوئی سمبند نہیں رہ جاتا۔ پھر تم نے تو وہ برے کام نہیں کیے؟ نہیں، کیونکہ میرا تو دھرم ہی الگ ہے۔ دوسرے دھرم والے کو کالے پریوار میں آنے سے پہلے یہ سب کرنا ہوتا ہے۔ گویا کوئی مسلمان اگر کالا جادو سیکھنا چاہے تو اسے پہلے اپنے دین کے خلاف کام کرنا پڑتا ہے۔ کوئی معمولی کام نہیں، اسے 16 شیطانوں کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ یہ 16 شیطان کالے دھرم کے پیروکار ہیں۔ 7 کنواری کنیاؤں کی عزت لوٹنی ہوتی ہے، ان کی جان کی بلی دینی ہوتی ہے، تب کہیں جا کر انہیں کالے پریوار میں شامل کیا جاتا ہے۔ میں نے لاہور پڑھی تو وہ مسکرانے لگی۔ بھگوان تمہارے دھرم کو اور تمہیں قائم رکھے۔ اگر اس نے تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اس کا جو حشر کروں گی ہی، لیکن اس کا اگلا جنم نشٹ کر دوں گی۔ تم ایسا کیوں کرو گی منیکا؟ میں نے پوچھا، اور وہ خاموش ہو گئی۔ کیونکہ میں تم سے پریم کرتی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ لیکن منیکا، میں تو مسلمان ہوں، ہم کیسے یکجا ہو سکتے ہیں؟ یکجا ہونے کا کام پریم نہیں ہے چھوٹے مہاراج۔ پریم کا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ میں تو یہ بھی کبھی نہیں کہوں گی کہ مجھے میرے پریم کا جواب دو۔ میں تمہیں چاہتی ہوں، بس سچائی ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میری عمر اب اس قابل ہو گئی تھی کہ میں حسن و عشق کے واقعات کو سمجھ سکوں، ان کی حقیقتوں اور ضرورتوں کو بھی میں سمجھنے لگا تھا۔
लेकिन ذاتی طور पर मुझे इसका कोई तजुर्बा नहीं था। मैं खुद किसी से मुतासिर नहीं हुआ था, लेकिन मनिका की बातों ने मुझे बहुत मुतासिर किया था। एक बात कहूँ, वो बोली, मैंने तुम्हें खुलकर बता दिया छोटे सरकार कि मैं आपके प्रेम में गिरफ्तार हो गई हूँ, लेकिन भगवान की सौगंध मैंने एक बात सोची है। क्या? मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। मैंने मन्नत मांगी है कि भगवान, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो अगले जन्म में मेरे प्रेमी को किसी हिंदू घराने में पैदा करना, ताकि मैं इसे पा सकूं, और अगर इसे हिंदू घराने में पैदा ना करे तो मुझे किसी मुसलमान घराने में जरूर पैदा करना और इसे मुझसे मिला देना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। दिल में ये बात जरूर थी कि पागल लड़की, हम दूसरे जन्म को नहीं मानते, इसलिए मेरे दिल में ऐसी कोई जगह नहीं है। लेकिन ये बात कहकर मैं इसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। इस बातचीत के दौरान हम हवेली की सैर भी कर रहे थे। हवेली बेहद खूबसूरत बनी हुई थी, लेकिन पूरी की पूरी उजाड़ और वीरान पड़ी हुई थी। इसकी ऊपरी मंजिल के बास कमरों में लाखों रुपए का कीमती फर्नीचर, अतलस, कीमती कमख्वाब के पर्दे पड़े हुए थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो सब साफ और शफाफ थे, जैसे कोई इनकी सफाई करता रहा हो। जबकि मुझे ये अच्छी तरह मालूम था कि मुलाजिम पुरानी हवेली की तरफ रुख करते हुए भी कान को हाथ लगाते हैं, फिर जाहिर है यहाँ रूहों का राज था। ये बातें करते हुए हम पूरी हवेली का चक्कर लगाते रहे कि साफ अंदाजा हो रहा था कि हम अकेले नहीं, बल्कि बहुत सी आहटें हमारे साथ चल रही हैं। अनोखी सरगोशियां उभर रही हैं, लेकिन किसी के अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। एक और ख्याल भी मेरे दिल में था, अगर मैं जीता होता तो शायद मुझे जानी नुकसान भी पहुंच जाता, लेकिन मेरे साथ ताकतवर वजूद था जो हर तरह की नापाक रूहों को नुकसान पहुंचा सकता था। कोई 1 घंटे से ज्यादा देर तक हम दोनों हवेली में घूमते रहे। उस वक्त हम ऊपरी मंजिल की एक राहदारी से गुजर रहे थे कि खुली जगह से दूर नजर आने वाले शमशान घाट पर नजर पड़ी। मैंने पहले भी वहां धुआं देखा था, लेकिन मैंने ये सोचा था कि कोई चिता जल रही होगी, लेकिन धुआं अब भी उठ रहा था और रह रहकर मरगोले बुलंद हो रहे थे। साथ ही कुछ तहरीक भी नजर आ रही थी। ये क्या है? मेरे मुंह से आहिस्ता से निकला, वो धुआं। मैंने इतना कहा तो मनिका भी उधर देखने लगी और फिर आहिस्तगी से बोली, कोई खास ही बात है? चिता नहीं जल रही? मैंने पूछा। नहीं, चिता ऐसे नहीं जलती। आओ देखें, मैं दिलचस्पी से बोला। चलो, उसने कहा और मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर वो राहदारी के किनारे की तरफ चली तो मैंने हैरत से कहा, इधर? हाँ आओ। ओह, ये तो बहुत दिलचस्प होगा। यहाँ से नीचे कूदोगी? हाँ ना, वो हंसकर बोली। चोट नहीं लगेगी? चोट शरीर को लगती है छोटे राजकुमार, आत्मा को नहीं। वो बोली। मुझे उसके ये जुमले अजीब लगे थे। रूह को बदन से जुदा करने का ये अमल भी मुझे बेहद अनोखा लगा था। एक बार फिर मेरे दिल में ये हसरत पैदा हुई कि काश इस तरह का कोई अमल मैं भी सीख सकूं। मनिका मेरा हाथ पकड़कर राहदारी की मुंडेर पर चढ़ी और फिर नीचे कूद गई। एहसास भी नहीं हुआ कि इतनी बुलंदी से नीचे आए हैं। मैं और मनिका शमशान घाट की तरफ चल पड़े। वो जगह नुमाया होती जा रही थी जहाँ से धुआं उठ रहा था। ये धुआं चिता से नहीं उठ रहा था, बल्कि 2 इंसानी हाथ लोबान किस्म की कोई चीज कोयलों के ढेर पर डाल रहे थे और एक भिनभिनाहट से सुनाई दे रही थी। माहौल और नुमाया होता जा रहा था। मैंने शदीद हैरत के आलम में देखा, वहाँ गंगासरी भी मौजूद थी और साथ कुछ बदशक्ल मुस्टंडे, अपने चेहरों और बदन पर भभूत मले हुए, पालती मारे आंखें बंद किए हाथ जोड़े बैठे हुए थे। कोयलों के ढेर के एक सिरे पर एक लंबे और गंदे बालों वाला नंग धड़ंग साधु बैठा हुआ था। उसने बदन पर सिर्फ एक लंगोट बांधी हुई थी और उसके सामने जो हाथ लोबान किस्म की चीज कोयलों पर डाल रहे थे वो चचा फरीद के हाथ थे। हाँ, मलखान खानदान के फर्द चचा फरीद। मेरी आंखें शिद्दत हैरत से फटी हुई थी। साधु कुछ नामालूम अल्फाज किसी नामालूम जबान में कह रहा था और चचा वो अल्फाज को दोहरा रहे थे, बिल्कुल इस तरह जैसे कोई सबक पढ़ता है। मैं दम बखूद था। चचा फरीद और मकरूह लोग और गंगासरी हमारे खानदान की दुश्मन, मेरे अब्बू के चचा फरीद के भाई के कातिल। मैं खामोशी से ये मंजर देख रहा था। साधु चचा को पढ़ाता रहा, फिर उसने हाथ उठाया और बोला, बस आज का काम खत्म, ले ये अमृत जल पी ले। साधु ने एक पीले रंग का पानी जैसा सियाल एक मिट्टी के बर्तन में उंडेला और चचा की तरफ बढ़ा दिया। चचा ने वो बर्तन लिया और उसे होठों से लगा लिया। मैं आलम सहर में ये सब मंजर देख रहा था। ये क्या हो रहा है? ये फरीद चचा है ना? मेरी आंखों को धोखा तो नहीं हो रहा? आओ चले, मनिका ने कहा। हाँ चलो। हम वहां से वापस चल पड़े और फिर काफी दूर निकल आए।
मनिका बोली, अपने शरीर में चले? हाँ, मैं हवेली देखना चाहता था, देख ली। और क्या? ये जो कुछ देखा मेरी समझ में नहीं आया। मैं बताऊं? हाँ, तुम्हें दुख होगा। मुझे बहुत से दुख है मनिका, कोई और दुख बढ़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है। वो तुम्हारे चाचा जी थे ना? हाँ, वही थे। उन्होंने अपना धर्म त्याग दिया है। क्या मतलब? अब ना वो मुसलमान रहे हैं, ना कोई और धर्म रहा है उनका। वो शंका मीठी बन गए हैं, गंदे धर्म के पैरोकार, महाकाली के दूसरे रूप वाले। वो साधु भान शंका था जो उन्हें गंदा खून पिलाकर बेधर्म कर रहा था। वो जादू सीख रहे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मलखान खानदान वैसे ही मामून खान की वजह से बदनाम और नहुसतों का शिकार था। मामून खान एक अय्याश जमींदार थे जिन्होंने बहुत से इंसानों की जान ली थी, बहुत सी कुंवारियों की इज्जत लूट कर उन्हें कत्ल किया था। लेकिन फरीद चचा, उन्होंने तो अपना दीन खो दिया था। मेरा बदन दरख्त पर पोशीदा था। मैंने उसे हासिल किया और मनिका की तरफ देखने लगा। जाऊं? वो बोली। तुम्हारा शुक्रिया मनिका। एक बात कहूं? हाँ, उसने इश्तियाक से कहा। वो मेरी जबान से जो सुनना चाहती थी मेरी समझ में आ गया था, लेकिन मैं अभी इसमें माहिर नहीं हुआ था। ताहम मैंने कहा, गुज्जर घाट में रहते हुए मैं इस हवेली तक ही महदूद रहा हूँ। मेरे खानदान में मेरी उम्र के लड़के भी हैं और लड़कियां भी, लेकिन मेरी उनसे वाजबी सी दोस्ती ही रही है। लेकिन मनिका, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुमसे जिंदगी भर की दोस्ती रखूं। सच छोटे राजकुमार? उसके लहजे में बेपनाह खुशी झलक रही थी। हाँ मनिका, ये शब्द मुझे जिंदा रखेंगे, उसने कहा। कुछ देर के बाद वो बोली, चलो मैं तुम्हें पहुंचा दूं। अरे नहीं, तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा, मैंने हंसकर कहा। नहीं छोटे राजकुमार, चलो, मैं खिड़की के नीचे खड़ी हो जाऊंगी, तुम खिड़की से झांक कर मुझे अलविदा कर देना, तब मैं चली जाऊंगी। मैंने गर्दन हिला दी। ये उसकी छोटी सी खुशी थी। अपने कमरे में दाखिल हुआ तो अम्मी करवट बदले गहरी नींद सो रही थी। मैंने इत्मीनान की सांस ली। किसी को मेरी इतनी जबरदस्त मुहिम का पता नहीं चला था। मैं खिड़की के पास पहुंचा। मनिका नीचे खड़ी थी। मैंने उसे हाथ हिलाकर अलविदा किया और उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैंने उसे जाने के लिए इशारा किया तो वो वापस मुड़ गई। फिर मैं इसे दूर तक देखता रहा। जब वो निगाहों से ओझल हो गई तो मैं गहरी सांस लेकर पलटा। उसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया, चचा फरीद इस वक्त शमशान घाट में बैठे अपना ईमान खो रहे हैं। उनका कमरा खाली होगा, क्यों ना इनके कमरे की तलाशी लूं। मुमकिन है महबूब इलाही साहब का तावीज़ मुझे मिल जाए। वैसे चचा फरीद को जिस हाल में देखा था और इसके बारे में मनिका ने जो कुछ बताया, उसने मेरा दिल टुकड़े टुकड़े कर दिया था। मुझे 100 बार भी कुर्बान कर दिया जाए, मेरे बदन के 1000 टुकड़े कर दिए जाएं, मुझे दुनिया भर की दौलत पेश की जाए, उसके एवज भी मैं अपना ईमान पर हर तान दूं। एक बार फिर मैंने अम्मी के खराटों का जायजा लिया। वो घोड़े बेचकर सो रही थी। चुनाचे में बाहर निकल आया। सब लोग गहरी नींद सो रहे थे। मैं दबे पांव चलता हुआ चचा फरीद के कमरे में पहुंच गया। मैंने उनके कमरे के दरवाजे का पट आहिस्ता से धकेल कर देखा। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। मैंने इसे दबाया तो वो खुल गया, लेकिन चचा फरीद अपनी मसहरी पर गहरी नींद सो रहे थे। मेरा दिमाग भग से उड़ गया। ये क्या तिलिस्म है? वहां शमशान घाट में चचा जिस आलम में बैठे हुए थे, उससे ये गुमान भी नहीं किया जा सकता था कि वो इतनी बर्क रफ्तारी से वापस अपने कमरे में आ जाएंगे। फिर शमशान घाट से जो रास्ता आता था वो भी इसी तरफ आता था जहां से मैं मौजूद था। कोई पुरस्कार धोखा, चचा की तरफ से या फिर उन दुश्मन रूहों की तरफ से जो हमें अपने तिलिस्म में गिरफ्तार किए हुए थी। अगर ऐसी बात है तो फिर चचा फरीद की तरफ से बदजन होना नाइंसाफी थी। मैं वहां से वापस पलट पड़ा और अपने कमरे में आ गया। इतना बड़ा मार्का सर कर लिया था, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी। फिर सुबह तक नींद कैसे आई? बदन टूट रहा था, शायद बुखार भी आ गया था। नाश्ते की मेज पर ताया साहब ने मेरा चेहरा देखकर कहा, क्या बात है, चेहरा कैसे सुर्ख हो रहा है? बस यूं ही, मैंने जवाब दिया और बस इत्तेफाक से ही मेरी नज़र चचा साहब के चेहरे की तरफ उड़ गई। मैंने इनके होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट देखी थी। मेरी नज़र उनसे मिली तो उन्होंने रुख बदल लिया। वक्त आगे बढ़ता रहा। हालात में कोई नुमाया फ़र्क नहीं था। खुदा के फजल से कोई हादसा भी नहीं हुआ था। इस दौरान मनिका से भी कई बार मुलाकात हुई। उस दिन के बारे में भी मैंने उसे बताया था कि मैंने फरीद चचा को उनके बेडरूम में देखा था। मनिका खामोश हो गई, उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन मैंने कहा, मनिका, मैं इस बात की तस्दीक करना चाहता हूँ कि उस दिन मैंने फरीद चचा को ही देखा था या फिर इन बुरी रूहों का काम था जिन्होंने मेरा जहन उनकी तरफ से खराब किया था।
ابھی ایسا نہ کرو چھوٹے راجکمار، منیکا نے کہا۔ کیوں؟ ٹھیک نہیں ہوگا۔ گندی آتماؤں کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس رات ہم نے شمشان گھاٹ میں اس سے کچھ دیکھ لیا تھا۔ دیکھ لیا تھا؟ یہ معلوم ہو چکا ہے انہیں؟ ہاں، اس لیے تم سے پہلے فرید جی مہاراج اپنے کمرے میں پہنچ کر سوتے بن گئے تھے تاکہ تم کچھ اور سوچنے لگو۔ مجھے منیکا کی بات پر یقین تھا، وہ میری بہت اچھی دوست بن گئی تھی، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اب اس کے علاوہ میرا کوئی دوست نہیں تھا۔ فرید چچا اب بالکل قابل اعتبار نہیں رہے تھے۔ کھانے کی میز پر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے بھی مجھے بہت کراہیت محسوس ہوتی تھی، البتہ اس کے بعد وہ مجھے شمشان گھاٹ جاتے ہوئے نظر نہیں آئے تھے۔ پھر ایک دن میں نے ایک اور منظر دیکھا۔ تایا ابو کے کمرے کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اندر سے تایا ابو اور فرید چچا کے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دی۔ جی بڑے بھائی، 2,10,00,000۔ یہ فرید چچا کی آواز تھی۔ لیکن یہ تم نے کیا کیے؟ تایا ابو نے کہا۔ بس بڑے بھائی جی، کبھی کبھی تقدیر ایسے ہی کھیل کھیلتی ہے۔ فرید چچا کی افسردہ آواز سنائی دی۔ بتاؤ کیا ہوا؟ میں نہیں جانتا بھائی جی کہ لوگوں کے دل میری طرف سے برے کیوں ہوئے۔ اس کی وجہ تو ہے فرید، بڑے بھائی نے صاف گوئی سے کہا۔ یعنی میرے شوق؟ ہاں، وہ اچھے تو نہیں تھے۔ بھائی جی، میری باتیں آپ کو بری تو ضرور لگیں گی۔ ابا جی نے جو کچھ کیا تھا ہماری زندگی میں ہی کیا تھا، کیا ان کے اعمال ہمیں معلوم نہیں تھے؟ مطلب انہیں کسی نے روکا؟ وہ ہمارے باپ تھے، باپ بھی تھے اور زمیندار بھی تھے، ایک سخت گیر زمیندار۔ کسی کی مجال تھی کہ انہیں روکتا؟ بڑے بھائی، ہم سب جانتے تھے کہ ہم میں سے کسی نے ان کا راستہ روکا تو ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اس لیے گڑے مردے نہ اکھاڑو۔ تایا ابو نے کہا۔ میں گڑے مردے نہیں اکھاڑ رہا، بتا رہا ہوں کہ میری رگوں میں بھی انہی کا خون ہے۔ رنگین مزاجی مجھے خون کے ورثے میں ملی تھی۔ ہم بھی تو انہی کی اولاد ہیں، مانتا ہوں، لیکن جب یہ مجھے احساس ہوا کہ یہ سب برا ہے تو میں نے سب چھوڑ دیا۔ آپ اس بات سے انکار کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ مرحومہ اماں بھی کہا کرتی تھی کہ میرا فرید واپس آ گیا ہے، وہ اس بات سے بہت خوش تھی۔ تایا ابو نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ پھر بھی بھائی جی، گھر میں مجھے اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا۔ مجھے معاف کرنا، اس میں کچھ وقت لگے گا، اور پھر تم نے یہ جو کچھ کیا ہے وہ تو بہت بڑا کام ہے۔ اس سے تمہاری صاف نیت اور اچھے کردار کا پتہ چلتا ہے۔ عظمت بھائی میرا خون تھے، اور اشرف وہ بھی میرا اپنا ہے۔ میں تو یہ سب آپ لوگوں کے حوالے کرنے کو تیار ہوں تاکہ آپ کو بھی میرے خلوص کا یقین آ جائے۔ میرا خیال ہے بھابھی صاحبہ اور اشرف کو اس بارے میں اطلاع دے دی جائے۔ وہیں اپنے کمرے میں ہے، چلیں؟ جی چلیے۔ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ مجھے حال کا ٹھیک سے اندازہ تو نہیں تھا، لیکن جو کچھ میں سن چکا تھا اس سے ضرور پتہ چل گیا تھا کہ فرید چچا نے کوئی نئی چال چلی ہے۔ جہاں تک ان کے خلوص کا تعلق تھا اس کے بارے میں تو میں اچھی طرح جان چکا تھا کہ وہ کیا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے کمرے کی طرف چھلانگ لگا دی اور چھلاوے کی طرح غڑاب سے اپنے کمرے میں گھس گیا۔ شکر ہے امی اس وقت واش روم میں تھی، ورنہ میرے اس طرح دوڑ کر آنے کی وجہ ضرور پوچھتی۔ میں اپنے رائٹنگ ٹیبل پر پہنچا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ میں نے ایک کتاب کھول کر سامنے رکھ لی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، پھر تایا ابو کی آواز سنائی دی۔ دلہن، ہم آ سکتے ہیں؟ میں نے کتاب درمیان سے کھول کر الٹ کر رکھ دی اور دروازے کے قریب پہنچ کر اسے کھولا۔ امی واش روم میں ہے تایا ابو، آ جائیے۔ تایا ابو فرید چچا کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے میز پر نگاہ ڈالی اور مسکرا کر بولے، تو اسٹڈی ہو رہی ہے؟ جی تایا ابو۔ دونوں کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ اسی وقت امی سر پر دوپٹہ درست کرتی ہوئی واش روم سے باہر آ گئی۔ انہوں نے سلام کیا تو صرف تایا ابو نے جواب دیا۔ فرید چچا بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ضروری کام سے تمہارے پاس آئے ہیں، تایا ابو نے کہا۔ مجھے طلب کر لیا ہوتا بھائی جی، امی نے کہا۔ ایک ہی بات ہے، خیر ایک خوشخبری بھی ہے اور ایک درخواست بھی۔ آپ حکم دیجیے بھائی جی۔ دلہن، ہم جن حالات کا شکار ہیں تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ ارواح خبیثہ ہمیں ہر طرح آزار پہنچا رہی ہے۔ بار بار ابا میاں کا نام لے کر ان کی روح کو شرمندہ کرنا بہت افسوس امر ہے۔ اس لیے اب ان کا نام لیے بغیر یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ یہ روحیں ہمیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں اور ہر رخ سے حملہ کر رہی ہیں۔ بے شک بھائی جی، ہمارے پیارے ہم سے دور کر دیے گئے، ہمیں ہر طرح کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ جی، امی نے دکھ بھری سانس لی۔ ہمارے درمیان پھوٹ بھی ڈلوائی جا رہی ہے، خاص طور سے فرید کے خلاف کافی بڑی مہم چلائی جا رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں دلہن، پہلے ہم لوگ اپنے دل صاف کر لیں۔ فرید کو میں نے اپنا دیور نہیں بیٹا سمجھا ہے بھائی جی، اور اب بھی سمجھتی ہوں۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو براہ کرم اس کی نشاندہی کر دیں، آئندہ نہیں ہوگی۔
میں جانتا ہوں آپ اعلیٰ نصب خاتون ہیں، میں فرید کی سفارش کرتا ہوں کہ اس کی طرف سے دل صاف کر لیں۔ وہ میرا بیٹا ہے، امی نے کہا۔ شکریہ۔ ہاں، اس نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ جی؟ چودھری بشیر اینڈ سنس طویل عرصے سے عظمت خان کی بہت بڑی رقم دبائے بیٹھا تھا۔ یہ رقم 2 کروڑ سے بھی زیادہ کی تھی۔ فرید نے کوشش کر کے یہ رقم وصول کر لی۔ یوں سمجھ لے دلہن، یہ رقم ڈوبی ہوئی تصور کر لی گئی تھی۔ اسے ان لوگوں سے نکلوا لینا ایک تاریخی قدم ہے جس پر میں خود حیران ہوں۔ اوہ، یہ تو بڑی خوشخبری ہے، امی نے کہا۔ یہ اس کے کاغذات ہیں بھابھی، آپ یہ چیک بینک میں جمع کرا دیں۔ میں کیوں کرا دوں؟ یہ تو تمہارا کام ہے، جیسے آپ حکم دیں۔ میں نے آج تک اس بارے میں کچھ نہیں کہا ہے فرید، اگر میرے منہ سے کوئی بات سنی ہے تو بتا دو۔ بالکل نہیں بھابھی۔ خیر، اب دوسری باتیں کرنے سے کیا فائدہ؟ مجھ سے جب آپ کا دل چاہے حسابات کے بارے میں پوچھ سکتی ہیں۔ کبھی نہیں پوچھوں گی، ختم کرو اب ان باتوں کو، امی نے کہا۔ میں اس دوران بالکل خاموش رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ بیٹھے رہے اور پھر چلے گئے۔ فرید چچا کو میں جس عالم میں دیکھ چکا تھا، اس کے بعد ان پر کسی طرح کا بھروسہ کرنا خود کو دھوکہ دینا تھا۔ اس کی تصدیق رات کو منیکا نے کر دی۔ مجھ سے تفصیل سن کر اس نے تشویش سے کہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ… وہ رک گئی، پھر بولی، چھوٹے راجکمار ایک بات بتاؤ۔ ہاں بولو۔ تم یہ تو نہیں سمجھتے کہ میں تمہیں تمہارے پریوار کے خلاف بہکا رہی ہوں؟ نہیں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ میری بات کا برا مان گئے؟ نہیں، تم میری تنہا دوست ہو، دوبارہ ایسا مت کہنا، میں نے سنجیدگی سے کہا اور وہ مسکرانے لگی۔ پھر بولی، فرید خان مہاراج کالی ودیا سیکھ رہے ہیں، ان کا دھرم نشٹ کرنے والے ان پر دن رات محنت کر رہے ہیں۔ جن لوگوں سے انہوں نے ڈوبی رقم نکلوائی ہے، انہوں نے کالی ودیا کے زور پر وہ رقم دی ہے، چاہو تو معلوم کر لو۔ ضرور ایسا ہی ہوا ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ فرید خان اور خطرناک ہو گئے، میں نے تشویش سے کہا۔ بھگوان تمہاری سہایتا کریں۔ واقعی تشویش ہو گئی تھی۔ کوشش کے باوجود میں نے فرید خان کو دوبارہ شمشان گھاٹ جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بلکہ اب ان کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا ہو گیا تھا۔ وہ بڑے پیار سے مجھے اپنے پاس بلاتے اور سارے حسابات کے کھاتے کھول کر میرے سامنے رکھ دیتے۔ میں جانتا ہوں ابھی تم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، لیکن بیٹے، تمہاری عمر دراز ہو، آگے چل کر تمہیں یہ سب دیکھنا ہوگا۔ انہیں دیکھو، مجھ سے اس بارے میں پوچھو۔ یہ الفاظ انہوں نے ایک دن اس وقت کیے تھے جب امی اور تایا ابو ایک ساتھ دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے، اور انہوں نے یہ الفاظ سنے تھے۔ وہ ان سے بہت متاثر ہوئے تھے اور مجھے ان کی اس کاوش کا پتہ بھی چل گیا تھا۔ تایا ابو نے اس دن خاص طور سے مجھے بلایا تھا، امی بھی ان کے ساتھ تھی اور کچھ افسردہ نظر آ رہی تھی۔ اشرف، تیاری کرو، تمہیں لاہور جانا ہے، تایا ابو نے کہا۔ لاہور؟ کیوں، خیریت؟ تم وہیں تعلیم حاصل کرو گے؟ اکیلا جاؤں گا میں؟ ہاں، تمہاری رہائش برقی صاحب کے یہاں رہے گی، وہاں ان کی شاندار کوٹھی ہے، ان کے سارے خاندان والے وہیں رہتے ہیں، تمہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ امی بھی جائیں گی؟ نہیں بیٹے، پڑھنا تمہیں ہے، امی کو نہیں۔ میں امی کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ نہیں اشرف، میں نہیں جا سکتی، تم وہاں اکیلے نہیں ہوگے، بہت سے لوگ ہیں وہاں، تایا ابو فون پر بات کر چکے ہیں۔ ارے واہ، مجھ سے پوچھا بھی نہیں گیا اور آپ لوگوں نے سارے معاملات طے کر لیے، میں نے کسی قدر غصے سے کہا۔ ہمیں یہ بتانے کی کوشش مت کرو کہ تم بڑے ہو گئے ہو اور ہم تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ تم سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے، تایا ابو نے شدید غصے سے کہا، اور میں ہکا بکا رہ گیا۔ تایا ابو نے اس لہجے میں کبھی مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ میں حیرت سے ان کی صورت دیکھنے لگا، پھر میں نے امی کی طرف دیکھا، ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بھی میرے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرنا چاہتی۔ البتہ رات کو انہوں نے کہا، لاہور جانے سے انکار مت کرو اشرف، اتنی بڑی جائیداد اور دولت کو سنبھالنے کے لیے تمہاری تعلیم ضروری ہے، میں تمہارے لاہور جانے کے حق میں ہوں۔ ٹھیک ہے امی، بعد میں آپ کو، خصوصاً میں آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، آپ کو اپنے اس فیصلے پر افسوس ہوگا۔ پھر میں نے منیکا کو اس بارے میں بتایا تو وہ دم بخود رہ گئی۔ تم نے ان کی بات مان لی؟ امی نے اس فیصلے کی توثیق کر دی تھی، میں نے کہا تو وہ رونے لگی۔ مجھے جانا ہوگا منیکا، تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ تمہیں اتنی پراسرار قوتیں حاصل ہیں، عام لوگوں کے لیے تو بچے گھاٹ سے لاہور تک کا سفر کافی زیادہ ہے، تم تو پرندہ بن کر بھی پرواز کر سکتی ہو۔ نہیں کر سکتی، اس نے بدستور روتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ سینکڑوں بدروہیں ہماری دشمن ہوتی ہیں، کالی ماتا کے پجاری بھوانی دیوی کے تاثر سے نفرت کرتے ہیں اور جب بھی موقع ملتا ہے انہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک حلقہ محفوظ کر دیا جاتا ہے اور ہمیں ان سیماؤں میں رہنا ہوتا ہے، چاہے ہم کچھ بھی بن جائیں۔ تو تم لاہور نہیں آ سکو گی؟
نہیں۔ اوہ، یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے۔ مجھے بتاؤ منیکا، پھر میں کیا کروں؟ جاؤ چھوٹے راجکمار، میں چھوڑا تو جیون کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ بھگوان کرے تم اپنے دشمنوں سے محفوظ رہو۔ اگر کبھی منیکا یاد آئے تو… پھر اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں گجر گھاٹ جلدی جلدی آیا کروں گا۔ ٹھیک ہے، وہ بیچارگی سے بولی۔ میں بھی بہت افسردہ ہو گیا تھا۔ بڑی اچھی دوست تھی میری محافظ تھی۔ یہ اس کا دم تھا کہ میرے دشمن مجھے نقصان پہنچانے میں ہمیشہ ناکام رہے تھے۔ اب مجھے خود محتاط رہنا ہوگا۔ امی اور تایا ابو نے سب کچھ نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ بھول گئے تھے کہ دشمن روحیں مجھے ہر قیمت پر ختم کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ میں اپنے دادا کا ہم شکل ہوں۔ لاہور جا کر تعلیم حاصل کرنا ایک سنہرا خواب تھا۔ پوری زندگی گجر گھاٹ میں گزری تھی۔ یہاں کے ایک گوشے سے پیار تھا، لیکن زندگی میں اور بھی کچھ دیکھنے کی آرزو ہوتی ہے، وہ بھی اس عمر میں جو دیکھنے کی عمر ہوتی ہے۔ 2-3 بار لاہور گیا تھا۔ صاف شفاف سڑکوں کا، ہرے بھرے پارکوں کا، خوبصورت اور قابل دید عمارتوں کا اور جدید ترین بازاروں کا یہ جگمگاتا شہر مجھے بہت پسند تھا، لیکن میں نے کبھی وہاں جا کر رہنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اور اب تو صورتحال ہی بدلی ہوئی تھی۔ دادا ابو کی موت کے بعد حویلی میں جو کچھ ہوا تھا اور ہو رہا تھا وہ ہم لوگوں کے لیے عجیب ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے ہم سب کو سزائے موت سنا دی گئی ہو اور ایک ایک کر کے اس خاندان کے افراد کو سولی پر لٹکایا جا رہا ہے۔ گھر سے دور جا کر بھی زندگی گزارنا ایک مشکل کام تھا۔ دل ہر وقت حویلی میں بھٹکتا رہے گا۔ مزید یہ کہ منیکا زندگی کا بہت بڑا حصہ بن چکی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ عشق کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، لیکن اب منیکا مجھے بے حد عزیز تھی اور میں اسے دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ البتہ اپنے گرد موجود لوگوں پر مجھے حیرت ہوتی تھی۔ میں ان سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ پہلے کبھی غور نہیں کیا تھا، لیکن اب غور کیا تو احساس ہوا کہ وہ سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ لیکن اب تایا ابو، کلثوم پھوپھی، فرید چچا، سب کی آنکھیں بدل گئی تھیں۔ آخر ایسی کون سی تعلیم تھی؟ کس نے گجر گھاٹ سے باہر جا کر تعلیم حاصل کی تھی؟ خاص طور سے امی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی بھی مجھے خود سے دور کرنے پر تیار تھی۔ یہ کمال کی بات تھی۔ دل میں یہ خیال جڑ پکڑ چکا تھا کہ ان تمام باتوں کے پیچھے فرید کا ہاتھ ہے۔ پھر ایک اور خیال دل میں آیا اور میں بری طرح چونک پڑا۔ کئی تاریخیں گزر گئی تھیں۔ حویلی میں کوئی نیا حادثہ نہیں ہوا تھا۔ سب ٹھیک تھا۔ کیوں؟ کیا فرید چچا کی وجہ سے؟ کیا انہوں نے ان دشمن روحوں سے سمجھوتا کر لیا تھا؟ ایک طرح تو یہ بات حویلی والوں کے حق میں جاتی تھی۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کیا، آخری بار ایک کوشش اور کر لیتا ہوں۔ باقی لوگوں کے بدلے ہوئے رویے کو تو میں دیکھ چکا تھا، لیکن امی میں نے آدھی رات کو امی کو آواز دی اور وہ چونک کر جاگ گئی۔ ان کی آواز ابھری، اشرف۔ جی امی، تم نے مجھے آواز دی تھی؟ جی۔ ابھی تک جاگ رہے ہو؟ کئی راتوں سے جاگ رہا ہوں۔ آپ نے اب مجھ پر توجہ دینا چھوڑ دی ہے۔ کیوں جاگ رہے ہو؟ مجھے آپ پر حیرت ہے امی۔ کیسی حیرت؟ آپ مجھے خود سے دور کر رہی ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے اشرف، تم کون سا ملک سے باہر جا رہے ہو؟ لاہور سے گجر گھاٹ کا فاصلہ ہی کتنا ہے؟ جب چاہو یہاں آ سکتے ہو۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو لوگ دوسرے ملکوں کو چلے جاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کس نے دوسرے ملک جا کر تعلیم حاصل کی ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، مگر وقت بدل گیا ہے۔ تم نئی نسل کے نمائندے ہو۔ روایتی زمینداری سے ہٹ کر جدید دور کا ساتھ دینا ضروری ہے، اور اس کے لیے تم ملکانوں کے خاندان کے واحد لڑکے ہو۔ پتہ نہیں آپ کس کی زبان بول رہی ہیں۔ خود کو سنبھالو اشرف، تمہیں لاہور جانا ہی ہوگا۔ ہاں، میں چلا جاؤں گا، لیکن شاید میں آپ کی توقعات پر پورا نہ اتروں۔ میں نے کہا۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ امی پوری طرح ٹریپ ہو چکی ہیں۔ میرے لاہور جانے کی تیاریاں ہونے لگی۔ ورقی صاحب کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی۔ فرید چچا مکمل شیطان بن چکے تھے۔ وہ ہر ایک کے سامنے سر جھکائے رہتے تھے، ہر ایک کے تابعدار بنتے تھے، لیکن جب بھی ان کی نظریں مجھ سے ملتی، ان کی آنکھوں میں، ان کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیلی نظر آتی تھی۔ اس رات میں نے منیکا سے آخری ملاقات کی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ کل جا رہا ہوں، بھگوان تمہیں سکھی رکھے، میں تمہارے پاس آیا کروں گا۔ اچھا، تم نے جمنا داس جی سے بات کی؟ کس بارے میں؟ یہی کہ جب وہ تمہیں اتنے سارے علم سکھا سکتے ہیں تو کیا کوئی ایسا نہیں سکھا سکتے کہ تم میرے پاس لاہور بھی اس طرح آ سکو جس طرح یہاں آ جاتی ہو؟ میں نے بات کی تھی، وہ داسی سے بولی۔ تو پھر جادو ودیا میں حد یا پانی بڑی حیثیت رکھتے ہیں۔ مطلب سارے جادو پانی پار کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ گجر گھاٹ سے لاہور جاتے ہوئے
دریا کے اوپر سے گزرنا ضروری ہے، اگر میں نے ایسا کیا تو میرے سارے گیان نشٹ ہو جائیں گے۔ اوہ، میں نے گہری سانس لی۔ اب تو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ دکھ منیکا سے جدا ہونے کا ہے، لیکن یہ بھی لگ رہا تھا کہ اب جیسے منیکا مجھ سے دور ہو رہی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ میری لاہور روانگی میں کوئی اہتمام نہیں تھا۔ ابرار بھائی مجھے چھوڑنے جا رہے تھے، منیکا سے گزری رات مل چکا تھا، سب مجھے الوداع کہہ رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، لیکن فرید چچا کی فاتحانہ نظروں کو میں کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے انہوں نے مجھے شکست دی ہو، مجھ سے میری آبائی حویلی چھین لی ہو۔ لاہور میں البتہ برقی صاحب اور ان کے اہل خاندان نے جس طرح میرا استقبال کیا وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ وہ خود پشاور میں رہتے تھے، لیکن ان کے خاندان کے بیشتر افراد لاہور میں تھے۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں ہماری حویلی کی نسبت یہ لوگ کافی آزاد خیال تھے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ دلچسپ معاملات بھی تھے جن کا اندازہ مجھے بعد میں ہوا۔ تقریباً 4 کنال کی ایک کوٹھی بہت خوبصورت بنی ہوئی تھی، بے شمار کمرے تھے جو بہت عمدگی سے آراستہ تھے۔ افراد کی ایک پوری فوج نے میرا استقبال کیا تھا۔ برقی صاحب نے کہا، اشرف بیٹے، میں نے بڑے پیار سے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ ہمارے خاندانوں میں جو تعلق ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کہنا فضول ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم بھی اس خاندان کے ایک فرد ہو جو تمہارے سامنے ہے، تم یہاں خود کو اجنبی مت سمجھنا۔ جی تایا جی، میں نے کہا، ہمارے گھر کی سب سے بزرگ خاتون سے ملو، پوری کوٹھی کی ساری ذمہ داری انہی پر ہے۔ کسی کو کوئی ضرورت ہوتی ہے، کسی سے کوئی شکایت ہوتی ہے تو انہی کے پاس فریاد لے کر جاتا ہے اور یہ اس کی مشکل حل کر دیتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کبھی کوئی ضرورت ہو، کوئی مشکل ہو تو تم بھی گھر کے دوسرے لوگوں کی طرح ان سے کہہ سکتے ہو۔ میں ان خاتون کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگا۔ کئی عمر رسیدہ خواتین یہاں موجود تھیں، لیکن میں فیصلہ نہیں کر سکا کہ برقی صاحب کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ برقی صاحب بولے، آئیے محترمہ، اشرف سے ملیے۔ تقریباً 5 سال کی ایک نیلی آنکھوں اور ہر درجے سفید رنگت والی انتہائی حسین نقوش کی مالک ایک بچی آگے بڑھائی۔ اس کے چہرے پر پوری سنجیدگی طاری تھی۔ پہلے اس نے میرے گرد چکر لگایا اور میں حیرت سے دیکھنے لگا، پھر وہ میرے سامنے رک گئی، پھر اس کی آواز کا نغمہ اٹھا۔ معقول نوجوان نظر آتے ہیں، لیکن ایک نگاہ میں کسی کے بارے میں فیصلہ مشکل ہوتا ہے۔ تاہم عزیزم، آپ کا نام تو ہمیں معلوم ہو چکا اشرف ہے، ہمیں عریشہ کہتے ہیں۔ ویسے ہم مکمل فریشہ ہیں، عریشہ ہونا تو بہت بڑا منصب ہوتا ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، یہ کس عمر کی بچی بول رہی ہے؟ عرش اور فرش کو اس طرح سمجھتی ہے، مجھے وہ بہت اچھی لگی تھی۔ اب میں آپ سے ان سب کا تعارف کرا دوں، یہ ہمارے گھر کی بزرگ خواتین ہیں۔ وہ ان خواتین کے بارے میں بتانے لگی جو عمر رسیدہ تھیں اور یہ نیک پروین نوجوان لڑکیاں ہیں۔ یہ ثانیہ ہیں، یہ ظافرہ ہیں، یہ عباد صاحب ہیں، یہ عاکف۔ فی الحال آپ ان کے نام جان لیجئے، کس کا کس سے کیا رشتہ ہے یہ بعد میں خود پتہ چلتا رہے گا۔ کمال کی لڑکی تھی، اس نے میرے بارے میں ملازموں کو ہدایات دی اور مجھے پیچھے کی منزل میں ہی ایک کمرہ دے دیا گیا جو ہر طرح سے آراستہ تھا۔ رات کی ڈنر ٹیبل پر پورا خاندان جمع تھا۔ کھانے کے بعد برقی صاحب نے کہا، تم بہت جلد اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاؤ گے، عاقب تمہارے سارے تعلیمی معاملات دیکھیں گے اور تمہارا ایڈمیشن کرا دیں گے۔ میں صبح پشاور چلا جاؤں گا، ویسے میں آتا رہتا ہوں، تم آرام سے رہو۔ جی تایا جان، میں نے کہا۔ اپنے بیڈ روم میں اکیلا تھا، تنہائی کاٹے کھا رہی تھی۔ میں شاید ہی کبھی رویا ہوں گا، لیکن آج رونا آ رہا تھا۔ ماں سے شکایت تھی کہ انہوں نے کس طرح میری جدائی قبول کر لی تھی، اور منیکا تھی جس کی بے بسی یاد آ رہی تھی۔ رات سوتے جاگتے گزری، یہاں کے ماحول کے بارے میں اندازہ لگایا کہ نارمل سا ہے، سیدھے سادے لوگ ہیں، سادہ لباس پہنتے ہیں۔ کوٹھی کے ماحول میں بھی رکھ رکھاؤ تھا۔ ناشتے کی میز پر برقی صاحب موجود تھے، پھر اس کے بعد وہ چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں بیٹھ کر میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں کہ کہیں سے انگریزی موسیقی کی آواز ابھری جو کافی اونچی تھی۔ اس کے بعد شور شرابہ ہونے لگا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور عریشہ کی پیاری آواز ابھری، ہم حاضر ہو سکتے ہیں؟ میں نے آواز پہچان لی، یہ بچی مجھے بہت پیاری لگی تھی۔ میں نے خوش دلی سے کہا، تشریف لائیے، اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ آئیے، نیرنگی ثقافت دوران دیکھیے، اس نے کہا۔ جی کیا فرمایا؟ دنیا کی دورنگی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، انسان کس طرح چولہا بدلتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں تو عنایت ہوگی۔ میں نے بھی فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے عالمانہ انداز میں چلتی ہوئی ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ زمانہ بہت بدل گیا ہے، نئی نسل جدیدیت کے نام پر بے لگام ہو گئی ہے۔
بزرگوں کو تماشا بنا کر رکھ دیا ہے، مگر قصور بزرگوں کا بھی ہے۔ انسان اپنے بچوں کے مزاج کو بھی نہ سمجھ سکے تو پھر تو اس کی غلطی ہوئی۔ اب ان برقی صاحب کو یعنی ہمارے دادا حضور کو دیکھ لیجئے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ان کے بچے کیا مزاج رکھتے ہیں۔ بس اس وقت تک ان کے انداز اختیار کر لو جب تک وہ سامنے ہے، اس کے بعد اوہ مائی گاڈ! میں پاگلوں کی طرح اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک 5-6 سال کی بچی بول رہی ہے، کون یقین کر سکتا تھا؟ دفعتاً وہ چونک کر بولی، ارے جناب، میں آپ کو بلانے آئی تھی، یہاں بیٹھ گئی، آئیے اٹھیے پلیز۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آئی، میرا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی طرف چل پڑی۔ میرا ذہن یہاں بھی مختلف انداز میں سوچ رہا تھا، کیا یہ واقعی اتنی چھوٹی سی بچی ہے یا اس کے روپ میں کچھ اور؟ دراصل اتنے پراسرار حالات میں اب تک کی زندگی گزری تھی کہ اب ہر چیز مشکوک ہو گئی تھی۔ وہ مجھے لیے ہوئے کوٹھی کے بالکل اندرونی حصے میں پہنچ گئی۔ ایک دروازے کی دوسری طرف سے انگریزی موسیقی کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ اس نے دروازہ کھولا اور تیز موسیقی کا طوفان ابل پڑا۔ اندر کا منظر ناقابل یقین تھا۔ میرا اس کوٹھی میں جن لوگوں نے استقبال کیا تھا وہ سیدھے سادھے مشرقی لباس پہنے شلوار قمیض میں ملبوس تھے، لڑکیوں کے سروں پر دوپٹے اوڑھ رکھے تھے۔ لیکن اس وقت ہال میں نوجوان لڑکے لڑکیاں جدید ترین لباسوں میں ملبوس رقص کر رہے تھے۔ لڑکیاں پتلونیں پہنی ہوئی تھیں، خوب شور شرابہ ہو رہا تھا۔ عاقف میرے پاس آ گیا، آؤ اشرف، تمہیں رقص آتا ہے؟ نہیں تو پھر سیکھو، رقص زندگی ہے، میں زندگی دیکھوں گا، میں نے کہا۔ اسی وقت پیچھے سے عریشہ کی آواز سنائی دی، گو پھر آؤ، میں آپ کو زندگی دکھاؤں، جائیے آپ جائیے، میں ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں، اس نے کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف بڑھ گئی۔ لیکن ساتھ ہی زعفرہ بھی آ گئی تھی۔ یہ خوبصورت نقوش کی مالک دراز قامت لڑکی تھی۔ آپ انہیں زندگی نہ دکھائیے بلکہ انہیں میرے پاس چھوڑ دیجیے، اس نے عریشہ سے کہا۔ چلیے یہ کام آپ کر لیجیے، عریشہ نے کہا اور وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ آپ کو یہ عجیب لگ رہا ہوگا اشرف صاحب، زعفرہ نے کہا۔ ہاں، میں نے یہ سب پہلے نہیں دیکھا، آپ کو علم ہے کہ میں دیہاتی ہوں؟ نہیں خیر، گجر گھاٹ گاؤں تو نہیں ہے، وہ بولی۔ پھر بھی یہ سب وہاں نہیں ہے۔ برا لگ رہا ہے یہ ماحول آپ کو؟ بالکل نہیں، اجنبی لگ رہا ہے۔ ویسے ایک بات بتائیے۔ جی؟ معافی چاہتا ہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ نہیں، بتائیے۔ برقی صاحب کی موجودگی میں آپ کے حلیے اور لباس بہت مختلف تھے۔ یہ جنریشن گیپ ہے۔ مطلب؟ بزرگوں نے وقت سے سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ وہ مٹی کے تیل کے لیمپ اور سرسوں کے تیل کے چراغوں کے دور سے تو نکل آئے ہیں۔ بجلی کا استعمال اور گھوڑے کی سواری کی بجائے کاروں اور جہازوں میں تو سفر کرتے ہیں، لیکن نئی نسل کی ضرورتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ نئی نسل کی ضرورتیں یعنی فحاشی، بے حجابی، آوارگی، نئی نسل کی ضرورت ہے؟ آپ کے تینوں الفاظ غلط ہیں۔ نئی نسل وہ ہے جس نے آپ کی صحت کو تحفظ دیا ہے، جس نے آپ کو زندگی کی وہ سہولتیں دی ہیں جنہیں آپ نے بخوشی اپنا حق سمجھ لیا ہے۔ نئی نسل نہ فحش ہے، نہ بے حجاب ہے اور نہ آوارہ۔ ان سب کو دیکھ لیجئے، یہ سب نوجوان ہیں، خوبصورت اور تندرست ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو بری نگاہ سے نہیں دیکھ رہا۔ آپ چور نگاہوں سے ان کا جائزہ لیں، ان کا تجزیہ کریں، جبکہ ماضی کی داستانوں میں صرف جن سے مخالف کے المیے ہیں، ماضی میں چھتوں کے رومانس ہیں، مثنوی زیر عشق ہے، نئے دور میں یہ سب کچھ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم سب برقی صاحب کا احترام کرتے ہیں، وہ گھر کا تبرک ہے، ہم اس تبرک کا احترام کرتے ہیں۔ ارے باپ رے، آپ تو اچھی خاصی مقررہ ہیں۔ کیسی تھی میری تقریر؟ اس سے پہلے بھی میرا واسطہ اس سے پڑ چکا ہے، میں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں سمجھی، وہ بولی۔ محترمہ عرش اعظم؟ عرش اعظم؟ وہ اب بھی نہیں سمجھی تھی۔ جی، عریشہ بیگم، وہ بھی اسی پائے کی تقریر کر چکی ہیں۔ اوہ، وہ ہنس پڑی۔ وہ بھی آپ ہی کی بگاڑی ہوئی ہیں؟ میں نے بے تکلفی سے پوچھا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ میرے الفاظ کا برا مان جائے گی، لیکن وہ میرے سوال پر خوب ہنسی، پھر بولی، نہیں، اس کی تعلیق ثانیہ ہے، فلسفے میں ماسٹرز کر رہی ہے اور اس نے عریشہ کو ماڈل بنایا ہوا ہے۔ مجھے زعفرہ پسند آئی تھی، بہت کشادہ ذہن اور صاف ستھری طبیعت کی مالک تھی۔ تھوڑے ہی دنوں میں مجھ سے خوب بے تکلف ہو گئی تھی۔ لڑکے بھی بہت اچھے مزاج کے حامل تھے۔ نتیجے میں لاہور میں میرا دل لگ گیا تھا، بس ایک منیکا یاد آتی تھی اور دل چاہتا تھا کہ اس کے لیے گجر گھاٹ جاؤں۔ دوسری شخصیت میری امی کی تھی، جن سے مجھے بے حد پیار تھا، لیکن میں نے ایک دکھ بھری بات محسوس کی تھی۔ ابتدا میں فون پر امی سے بات ہوتی تھی تو وہ روتی تھی، میری جدائی کا احساس کرتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ وہ نارمل ہوتی گئی۔ نہیں بیٹے،
اب میں بھی اس بات کے قائل ہو گئی ہوں کہ تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تم ملک خان خاندان میں ایک نئی تاریخ لکھو گے۔ ہمارے خاندان میں کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں تھا۔ تم سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ آپ کو دیکھے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں۔ جب تک تمہاری تعلیم پوری نہ ہو جائے تم گجر گھاٹ نہیں آؤ گے۔ ارے کیوں؟ چھٹیوں میں بھی نہیں؟ اس کے بارے میں بعد میں بات کر لیں گے۔ عید بقرعید کو بھی نہیں؟ بھئی کہا نا اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ امی کا لہجہ جذبات سے عاری تھا۔ افسوس ہوا تھا لیکن پھر سوچا تھا کہ وہ لوگ مجھے پڑھنے کا موقع دینا چاہتے ہیں۔ یہی بات ایک دن تایا ابو نے بھی کہہ دی۔ یہاں سب خیریت ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے جانے کے بعد انتقام کی پیاسی بدبوؤں کو بھی قرار آ گیا ہے۔ ان کی سرگرمیاں یکوقت ختم ہو گئی ہیں۔ اب اس منحوس تاریخ سے بھی نجات مل گئی ہے۔ میرے جانے کے بعد؟ میں نے افسوس سے کہا۔ ہاں، اس کی وجہ ہے۔ کیا تایا ابو؟ تم جانتے ہو تم ابا میاں کے ہم شکل ہو، اور دشمن روحیں ان کی وجہ سے ہماری دشمن ہوئی ہیں۔ افسوس صرف اس وجہ سے کئی قیمتی جانیں چلی گئی ہیں۔ دادا ابو کا ہم شکل ہونا میرا قصور ہے تایا ابو؟ میں نے شکایتی لہجے میں کہا۔ بحث کیوں کر رہے ہو؟ جو بہتر سمجھا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے۔ تایا ابو کا لہجہ خشک ہو گیا اور میں خاموش ہو گیا، لیکن دل بری طرح دکھا تھا۔ شاید غصہ بھی آیا تھا۔ کتنے بے درد ہو گئے ہیں یہ لوگ۔ ایک طرف سے مجھے دیس نکالا دے دیا گیا ہے، سب وہاں آرام سے رہ رہے ہیں، اور خاص طور سے امی۔ ویسے برقی صاحب اور ان کے اہل خاندان بے حد نفیس لوگ تھے۔ کسی نے مجھے غیریت کا احساس نہ ہونے دیا تھا۔ ہم پھر سے لاہور کی سیر کرتے تھے۔ لاہور بھی بے حد خوبصورت تھا۔ میرا دل یہاں اچھی طرح لگ گیا تھا، لیکن حویلی یاد آ گئی تھی۔ وہاں گزرے دن رات یاد آتے تھے، اور امی، وہ مجھے بہت یاد آتی تھی۔ منیکا تھی، اس کے لیے دل بہت تڑپتا تھا، وہ بھی مجھے بہت یاد کرتی ہوگی، لیکن وہ صاحب اختیار تھی، پراسرار علوم کی ماہر تھی، مجھ تک پہنچنے کا کوئی حل نکال سکتی تھی۔ بھول گئی ہوگی دوسروں کی طرح۔ پھر دو واقعات ایک ساتھ ہوئے۔ برقی صاحب پشاور سے آئے تھے، آتے رہتے تھے، مجھ سے ہمیشہ پیار سے پیش آتے تھے۔ ضروری امور کے بعد انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر بولے، مجھے ایک بات بتاؤ اشرف بیٹے۔ جی تایا ابو۔ نیاز علی کو جانتے ہو؟ نیاز علی؟ جی ہاں، ابو کے گہرے دوست تھے، کاروباری بھی تھے، بہت اچھے انسان تھے۔ میرا بھی ان سے کاروباری ہی رابطہ ہے، اور یہ رابطہ تمہارے ابو کے ذریعے ہوا تھا۔ بہت ہی اچھا انسان ہے نیاز علی، صاف ستھری طبیعت کا مالک ہے۔ خیر، وہ خاص طور پر مجھ سے پشاور میں آ کر ملے۔ جی؟ اور وہ بھی تمہارے سلسلے میں؟ انہیں معلوم ہے کہ اب تمہیں لاہور میں تعلیم حاصل کر رہے ہو اور میرے پاس رہتے ہو؟ اوہو، انہوں نے آپ کو محبوب الہی کے بارے میں تو نہیں بتایا؟ نہیں، انہوں نے مجھے فرید کے بارے میں بتایا ہے۔ برقی صاحب معنی خیز انداز میں بولے۔ چھوٹے چچا کے بارے میں؟ ہاں، یہ تو میں جانتا ہوں کہ حویلی کے تمام لوگوں نے مل کر فرید خان کو خصوصاً تمہاری تمام زمینوں، باغات اور جائیداد کا متولی بنا دیا ہے، جبکہ فرید خان کے ماضی کے بارے میں سب کو معلوم ہے۔ چلو دوسروں کی میں کوئی بات نہیں کرتا، لیکن رحمت خان صاحب تو سمجھدار ہیں، ان کی نیت پر شبہ کرنا دل کو نہیں لگتا۔ لیکن برقی صاحب خاموش ہو گئے۔ آپ بتائیے، کیا بتایا ہے نیاز چچا نے؟ فرید خان ان سے ملے تھے اور انہوں نے پچھلے کئی سالوں کا حساب ان سے مانگا تھا، لیکن اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ بہت تشویشناک تھا۔ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب وہ ان تمام زمینوں اور باغات وغیرہ کے مالک ہیں، اس لیے ان کی خواہش کے مطابق حساب کتاب، اور آئندہ اگر انہیں یہ کاروبار جاری رکھنا ہے تو نئے سرے سے نئی شرائط کے ساتھ ان سے ایگریمنٹ کریں۔ اس بات پر نیاز علی اور فرید خان کے درمیان تلخی ہو گئی، اور فرید خان انہیں دھمکی دے کر آ گئے کہ وہ نتائج کے لیے تیار ہیں۔ فرید چچا میری جائیداد کے مالک ہیں؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، نیاز علی خاص طور سے مجھ سے ملے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ تم ابھی بچے ہو، کوئی فیصلہ نہیں کر سکو گے، اس لیے میں تمہاری مدد کروں۔ میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر میں نے کہا، مجھے تعلیم کے حصول کے لیے لاہور بھجوایا گیا، اور اس کے بعد فرید چچا نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تایا ابو، میں یہ بات جانتا تھا۔ جانتے تھے؟ برقی صاحب چونک کر بولے۔ جی تایا ابو، فرید چچا سے سب ناواقف ہیں سوائے میرے، میں انہیں اندر سے جانتا ہوں۔ آپ میرے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں ضرور کریں، لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ آپ یہ مشکل مول نہ لیں، میں خود ان حالات سے نمٹوں گا۔ ہمیں ایک کام کرنا ہے۔ بتاؤ کیا؟ ویسے تمہاری اس ہمت سے مجھے خوشی ہوئی ہے، برقی صاحب نے کہا۔ ابا کی جائیداد کے قانونی وکیل طارق چغتائی صاحب ہیں۔ ویری گڈ، ہاں ہیں، نیاز علی نے مجھے اس بارے میں بتایا ہے۔ تم یہ بات پہلے سے جانتے تھے؟ خیر، مجھے فرید خان کے بارے میں اور بتاؤ۔
آپ خود بتا چکے ہیں کہ ان کا ماضی کیا رہا ہے۔ میں نے گول مول بات کی۔ پھر کیا؟ تایا جان اور میں طارق چغتائی سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایک بار پھر ویری گڈ، میں خود بھی یہی کہنا چاہتا تھا۔ آخر فرید خان کس بنیاد پر خود کو عظمت خان کی ساری جائیداد اور دولت کا مالک قرار دے رہے ہیں؟ آپ وقت نکال سکیں گے تایا جان؟ بالکل نکالوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ ویسے مجھے حیرت ہے کہ فرید خان کے ان ارادوں کے بارے میں رحمت خان صاحب اور دوسرے ذمہ دار لوگوں کو کچھ نہ کچھ معلوم ضرور ہوگا، لیکن کسی نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا۔ خیر، ہم آج ہی طارق چغتائی سے ملتے ہیں۔ برقی صاحب نے عاقب کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ طارق صاحب سے ملاقات کا وقت لے۔ اس نے بتایا کہ 5 بجے شام طارق صاحب اپنے آفس میں ان کا انتظار کریں گے۔ برقی صاحب میرے ساتھ طارق صاحب کے آفس آ گئے۔ ٹھیک 5 بجے ہم نے ان کے آفس میں قدم رکھا تھا۔ اتنے ہی ذمہ دار طارق صاحب بھی تھے۔ وہ ہمارے سامنے فائل رکھے بیٹھے تھے۔ میں نے اردلی سے کہہ دیا کہ 5 کے بعد کسی کو اندر نہ آنے دیں، میرا مطلب ہے آپ کے سوا۔ شکریہ، برقی صاحب نے کہا۔ ان واقعات کی تفصیل نے مجھے الجھا دیا ہے۔ جی، آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے؟ عظمت خان صاحب نے ایک وصیت نامہ میرے ذریعے تیار کرایا تھا، جو قانونی طور پر بالکل مکمل تھا۔ ان کے انتقال کے بعد اس وصیت نامے کی روح سے سارے کام ہو رہے تھے۔ فرید خان صاحب کو حویلی کے دوسرے ارکان نے اس جائیداد کا نگراں بنایا تھا۔ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی، لیکن کوئی دن قبل مجھے ایک بہت بڑے بیرسٹر نور الدین صدیقی صاحب کا اطلاع نامہ ملا کہ ان کی کلائنٹ نے درخواست دی ہے کہ اس کے بھائی سے تیار کیے ہوئے وصیت نامے کی روح سے عظمت خان کی تمام جائیداد، زمینیں، باغات وغیرہ اس کی تحویل میں دے دیے جائیں۔ میں حیران رہ گیا اور میں نے صدیقی صاحب سے رابطہ کیا۔ انہوں نے وصیت نامے کی کاپی میرے پاس بھیج دی۔ یہ وہ فائل ہے، آپ لوگ بھی نگاہ ڈال لیں۔ کیا وصیت نامہ پہلے وصیت نامے کی تاریخ سے کئی سال پہلے کا تھا، اور اس میں عظمت خان صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ سب کچھ اپنے اکلوتے بیٹے اشرف خان کے نام کیا تھا، لیکن اشرف خان ایک نافرمان اور اوباش فطرت لڑکا ہے۔ اسے راہ راست پر لانے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی ہے، اس لیے وہ پرانا وصیت نامہ کلعدم کر کے یہ نیا وصیت نامہ تیار کرا رہے ہیں، جس کی روح سے یہ سب کچھ فرید خان ولد مامون خان کے نام کیا جاتا ہے، کیونکہ اسے ایک سازش کے ذریعے بدنام کیا گیا ہے، جبکہ وہ ایک سعادت مند اور نیک فطرت نوجوان ہے۔ برقی صاحب نے بآواز بلند وصیت نامہ پڑھا تھا۔ وصیت نامہ پڑھ کر گہری سانس لی تھی، پھر انہوں نے سرد لہجے میں کہا، یہ جعلی ہے، اسے عدالت میں ثابت کرنا ہوگا۔ کیا اس میں گواہوں کے دستخط دیکھ رہے ہیں؟ ہاں۔ گواہ نمبر 1 بیگم مامون خان مرحومہ، گواہ نمبر 2 بہن کلثوم، گواہ نمبر 3 رحمت خان صاحب۔ برقی صاحب نے گواہوں کے نام پڑھے۔ بالکل، آپ کیا کہتے ہیں اب؟ چغتائی صاحب بولے، جعلی دستخط بھی ہو سکتے ہیں۔ یقیناً، اگر یہ ثابت ہو جائے تو فرید خان سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ تو پھر طارق صاحب، آپ سے میرا مطلب ہے آپ لوگوں سے ملاقات کے بعد ہی آگے کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا۔ میں کچھ ضروری کاموں میں مصروف تھا، ان کے بعد اسی سلسلے میں کام شروع کرنا تھا۔ یہ اچھا ہوا کہ آپ خود آ گئے۔ اب کچھ ذمہ داریاں میں آپ کے سپرد کر دینا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ پہلے خود فرید خان سے اس وصیت نامے کی تصدیق کیجیے، ان سے بات کیجیے، پھر ہم قانونی کارروائی کرتے ہیں۔ برقی صاحب نے ہچکچائی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور میں سمجھ گیا کہ وہ الجھ رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے کہا، نہیں، حالانکہ تایا جان میرے سگے تایا سے بڑھ کر ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ اس حد تک جانا پسند نہیں کریں گے۔ بیٹے، بات میری پسند کی نہیں ہے۔ لوگ فوراً نیت پر شک کرنے لگتے ہیں۔ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ میں کسی خاص ارادے کے تحت اس بارے میں زیادہ سرگرمی دکھا رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، میں خود فرید چچا سے بات کروں گا۔ برقی صاحب نے البتہ میرے گجر گھاٹ جانے کے لیے گاڑی دی تھی اور ڈرائیور کو ہدایت دی تھی کہ مجھے حویلی چھوڑ کر واپس آ جائے۔ لاہور آ کر دل لگ گیا تھا، بہت اچھے لوگ تھے، ایک فرد نے میری دلجوئی کی تھی، خاص طور سے زعفرہ تو پل پل میرا خیال رکھتی تھی۔ کبھی کبھی اس کے اندر بڑی محبوبیت پیدا ہو جاتی تھی، لیکن میں بہت محتاط تھا اور شرافت نبھانا چاہتا تھا۔ ہاں، البتہ عریشہ سے میں نے ایک وعدہ کیا تھا۔ اشرف بھائی، مستقبل میں آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں انجینئر۔ اوہو، بس انجینئر؟ اب مجھ سے پوچھیں، بتاؤ۔ دلہن، مجھے دلہنیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ ارے واہ، لیکن اس کے لیے تو شادی کرنی پڑتی ہے۔ کر لوں گی، لوگ مجبور کریں گے تو، لیکن میں ایک شرط لگا دوں گی۔ کیسی شرط؟ دلہا میں پسند کروں گی۔ اوہو، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ کیسا دلہا پسند کریں گی آپ مس عریشہ؟ وہ تو میں نے کر بھی لیا ہے۔ گڈ، واہ بھائی واہ، ہم تو آپ کے دوست بلکہ سہیلی ہیں۔ ہمیں بتائیے، کہاں ہیں آپ کے دلہا؟
یہ ہے۔ اس نے میرے سینے پر انگلی رکھ دی۔ ہیں؟ ہاں، میں نے ثانیہ باجی کو اپنی مرضی بتا دی ہے اور کہہ دیا ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف اشرف بھائی سے، اس نے کہا اور میں خوب ہنسا۔ گجر گھاٹ جاتے ہوئے راستے میں نہ جانے میرے ذہن میں کیا کیا خیالات آتے رہے تھے۔ میرے اچانک پہنچنے پر کیا ری ایکشن ہوگا، کون مجھ سے کس انداز میں ملے گا۔ برقی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ میں کچھ دن وہاں رہوں، پھر جب اپنا کام کر لوں اور آنا چاہوں تو عاقف کو فون کر دوں، وہ گاڑی بھیج دے گا۔ یہ ان کا خلوص تھا، ورنہ حویلی میں گاڑیوں کی کیا کمی تھی۔ گجر گھاٹ کی سرحد سے داخل ہوتے ہی اور بہت سی یادیں دل میں ابھر آئیں۔ نہ جانے کیا کیا یاد آنے لگا۔ منیکا بھی دل میں ہوک بن کر ابھری تھی۔ غرض یہ کہ گاڑی حویلی کے بڑے گیٹ سے گزر کر پورچ میں جا رکی۔ ملازموں نے مجھے گاڑی سے اترتے دیکھا اور میری طرف دوڑ پڑے۔ معصوم لوگوں نے اپنے طور پر میری آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔ میں نے بھی سب کی خیریت پوچھی اور پھر اندر چل پڑا۔ سب سے پہلی ملاقات کلثوم پھپھو سے ہوئی تھی، لیکن نہ تو ان کے چہرے پر کوئی حیرت پیدا ہوئی نہ وہ مسکرائیں۔ میں نے سلام کیا تو وہ بولی، اچانک آئے یا کسی کو خبر دی تھی؟ میں دنگ رہ گیا تھا۔ کلثوم پھپھو تو مجھ پر جان چھڑکتی تھی، لیکن اس وقت کس قدر سپاٹ تھی، وہ پھر بھی میں نے خود کو سنبھال کر کہا، کیسی ہیں بڑی پھوپھی، سب لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، جاؤ اندر جاؤ، میں آتی ہوں، انہوں نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ دل کو دھکا سا لگا تھا، یہ کیسا رویہ ہے، کیوں ہے؟ کیا یہ لوگ مجھ سے ناراض ہیں؟ لیکن کیوں؟ میں اندر چل پڑا، پر تایا ابو ملے، ان کا انداز بھی پھوپھی سے مختلف نہیں تھا۔ یا خدا، کیا ہو گیا ان سب کو؟ امی اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں نے انہیں کئی آوازیں دی۔ ان کے کمرے میں تھا کہ باہر سے کئی آوازیں سنائی دی اور پھر سب سے پہلے فرید چچا اندر داخل ہوئے۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے تھے، دونوں ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھے اور مجھے گلے لگا لیا۔ ارے میرا بیٹا، کیسے اچانک آ گیا؟ تم تو ایک دم جوان ہو گئے، لاہور کی آب و ہوا راس آ گئی، خوش ہونا؟ جی چچا، لیکن ان سب کو کیا ہو گیا؟ کیوں، کیا بات ہے؟ سب روٹھے روٹھے سے، جیسے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ ارے نہیں، تمہیں لگ رہا ہے، آؤ بڑے کمرے میں آؤ، اچانک آ گئے، ویسے بڑا اچھا ہوا، میں خود تمہیں فون کرنے والا تھا کہ گاڑی بھیج رہا ہوں، تھوڑا سا وقت نکل کر آ جاؤ۔ امی کہاں ہیں؟ میں نے گردن اونچی کر کے دیکھا، کلثوم پھپھی اور دوسرے لوگ نظر آ رہے تھے، امی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ آؤ آؤ بتاتا ہوں، آؤ، فرید چچا نے کہا اور میرا دل کسی خدشے سے دھڑک اٹھا۔ فرید چچا، امی کہاں ہیں؟ وہ عمرے پر گئی ہیں۔ بس ایک دم ان کے ذہن میں یہ بات سوار ہو گئی کہ انہیں عمرے پر جانا ہے۔ سب نے کہا کہ ضرور جائیں، لیکن تھوڑے دن رک جائیں، نہیں مانی، ارجنٹ انتظام کرنا پڑا۔ چچا کا لہجہ مصنوعی تھا، باقی لوگ اس طرح بے نیاز تھے جیسے ان باتوں سے کسی کو سروکار نہ ہو۔ مجھ سے مل کر بھی نہیں گئی، میں نے تمہیں تفصیل بتا دی۔ فرید چچا کا لہجہ خشک ہو گیا، پھر وہ بولے، لیکن تمہاری اچانک آمد، تم نے فون پر بھی نہیں بتایا کہ تم آ رہے ہو۔ خیر اچھا ہوا تم آ گئے، چلو آرام کرو، کھاؤ پیو، بھابھی صاحبہ عمرہ کر کے واپس آ ہی جائیں گی، اتنی پریشانی کی بات نہیں۔ میں امی کے کمرے میں آ گیا، مگر میرے دل کی حالت عجیب تھی۔ میرا ذہن چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ امی عمرے پر نہیں گئی ہیں، کچھ ہوا ہے، لیکن کیا؟ اندازہ ہو رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں کسی اور کا نہیں، فرید چچا کا ہاتھ ہے، لیکن کیا ہوا ہے؟ مجھے کچھ خیال آیا، کمرے کا دروازہ بند کر کے میں نے امی کے کپڑوں کی الماری کا جائزہ لیا۔ بے شمار ہینگر تھے، ان میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی، دیگر چیزیں بھی جو کی تو تھی، امی کسی قیمت پر اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی۔ پھر کیا ہوا ہے؟ عقل نے سمجھایا، جلد بازی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے بے حد خطرناک ہے۔ فرید چچا گھر کے لیے سب سے بڑا آسیب ہے، پتہ نہیں انہوں نے باقی لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں سوچتا رہا، فرید چچا نے تھوڑی دیر کے بعد دروازہ بجایا تو میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر داخل ہو گئے، پھر بولے، اشرف، یہ کیا طریقہ اپنایا ہوا ہے تم نے؟ کیوں ایسے ہو رہے ہو؟ کھاؤ کھیلو، اتنے دن کے بعد گجر گھاٹ آئے ہو۔ فرید چچا، مجھے صرف امی کے بارے میں بتا دیں۔ بالکل خیریت سے ہیں، تمہیں پوری خیریت سے ان سے ملاقات میری ذمہ داری ہے۔ وہ عمرے پر گئی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں گئی ہیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے غصے سے کہا۔ میرا خیال تھا کہ فرید چچا میرے اس انداز گفتگو سے چراغپا ہو جائیں گے، لیکن وہ مسکرا دیے۔ ممکن ہے، انہوں نے کہا۔ چھوٹے چچا، آخر آپ نے کیا رویہ اختیار کیا ہے؟ بات کریں گے پیارے بھتیجے، بات کریں گے، تم اپنا رویہ بدلو۔ بتا دیا ہے، سب خیریت ہے، تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی، بلکہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ دوبارہ بولے، مجھ سے تعاون کرو،
میں تمہیں اطمینان دلاتا ہوں کہ سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا۔ چلتا ہوں، کھاؤ پیو عیش کرو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اب میں واقعی ٹھنڈے دل سے سوچ رہا تھا، پہلے دشمن روحوں کے نشانے پر تھا اور اب ایک دشمن شیطان میرا دشمن تھا، جو ان روحوں سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ میں نے آخر فیصلہ ہی کیا کہ رویہ بدلوں۔ میں باہر نکل آیا، رافعہ خالہ سے ناشتے کے بارے میں کہا اور وہ گردن جھکا کر چلی گئی۔ پھر میرے سامنے عمدہ ناشتہ لگا دیا گیا۔ کافی وقت میں نے اسی انداز میں گزارا، بہت سی باتوں کا تجزیہ کر رہا تھا۔ ایک بار شمشان گھاٹ میں فرید چچا کو جس عالم میں دیکھا تھا وہ یاد تھا۔ فرید چچا نے ناپاک روحوں کے ساتھ اپنا لیا تھا۔ کیا فرید چچا بے دین ہو گئے ہیں؟ میرے رگو پے میں سرد لہریں دوڑ گئیں۔ اگر ایسا ہوا تو ملکان خاندان کی تباہی مکمل ہو گئی۔ اس دن شمشان گھاٹ میں میں نے گنگا سری کو بھی دیکھا تھا۔ گنگا سری ہر طرح اس خاندان کے ایک ایک فرد کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ اس نے کئی افراد کو اس طرح ختم کر دیا اور اب اس نے صرف ہستی سے مٹانے کے لیے اس خاندان کے ایک فرد کو منتخب کر لیا تھا۔ اوہ میرے خدا، یہ سب سے خطرناک بات تھی۔ سوچتے سوچتے کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ تب میں نے ایک کھلی جیپ کو باہر نکلتے دیکھا۔ فرید چچا ڈرائیور کے ساتھ جا رہے تھے۔ میں پرخیال نظروں سے دیکھتا رہا، پھر وہاں سے ہٹ کر باہر نکل آیا۔ میں نے کلثوم پھوپھی کے کمرے کی طرف رخ کیا۔ وہاں تایا صاحب بھی موجود تھے، دونوں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ میں نے ان کے پاس پہنچ گیا۔ آپ لوگ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ نہیں تو، دونوں بیک وقت بولے، لیکن ان کا انداز مشینی تھا، جیسے کہ کسی خوف کے تحت بول رہے ہوں۔ میں نے اچھی طرح محسوس کیا تھا۔ پھر آپ کا رویہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ نہیں تو، وہ پھر اسی طرح بولے۔ امی کہاں ہیں؟ آپ مجھے بتائیں گے؟ عمرے پر گئی ہیں۔ آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ مجھے بتائیے، ورنہ میں سارے رشتے بھول کر آپ کے خلاف جو کارروائی کروں گا وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگی، اسے ذہن میں رکھیں۔ دونوں کے چہرے سپاٹ تھے۔ اچانک وہ دونوں بیک وقت اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے قریب سے گزر کر باہر نکل گئے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان دونوں کا ہی ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اب مجھے اندازہ ہوا تھا کہ مجھے لاہور کیوں بھیجا گیا تھا۔ یہ فرید چچا کی چال تھی، لیکن امی کہاں ہیں؟ انہوں نے امی کے ساتھ فرید چچا نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ مجھے خود بلانا چاہتے تھے۔ اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ بہت سے سوالات، غرض یہ کہ میں اپنے بارے میں بہت سے فیصلے کرتا رہا۔ رات کو میں باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر مجھے خیال آیا کہ امی کو پرانی حویلی میں قید نہ کر دیا گیا ہو۔ کیا میرے پیچھے میری ماں پر یہ مظالم ہوئے ہیں؟ میں پرانی حویلی کی طرف چل پڑا۔ میری نظریں چاروں طرف بھٹک رہی تھی۔ میں ہر خوف کو بھول چکا تھا۔ میں نے بارہا دل میں کئی بار منیکا کو پکارا، منیکا، کیا تمہیں میرے گجر گھاٹ آمد کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا؟ کہاں ہو تم منیکا؟ لیکن کہیں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ منیکا بھی شاید مجھے بھول گئی تھی۔ حویلی میں داخل ہو کر میں نے چیخ چیخ کر امی کو آوازیں دی۔ پھر اچانک مجھے ایک آہٹ سنائی دی، پھر ایک تیز آواز،